نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نیک اعمال کے ساتھ خاکسار حاضر خدمت ہے۔ آج جس موضوع پر آپ سب سے مخاطب ہوں وہ ہے اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں تو بہت فوائد اور بہت خصوصیات ہیں، لیکن چند خصوصیات آپ کی زیر سماعت ہیں۔ یعنی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے وقت ہر روز باوضو نہایت ہی محبت اور شوق سے ان کو ان ناموں سے یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام کی زیارت کا جس بندے کو شوق ہو وہ آقا کریم علیہ السلام کے ان ناموں کو روزانہ ایک مرتبہ ضرور پڑھے، کیونکہ بزرگان دین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کو زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت اکثیر قرار دیا ہے۔ ہر نام کے شروع میں سیدنا اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیا جائے تو یہ بہت بہترین اور بہت زبردست اچھا طریقہ ہوگا، کیونکہ اللہ کریم رب عز و جل شانہ جل مجدہ جل جلالہ آقا کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنا ہر مومن ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بڑی خوش بختی اور سعادت مندی کی دلیل ہے۔ بے شک آقا کریم علیہ السلام کے ان بابرکت ناموں کو روزانہ پڑھنے سے اور ان ناموں کو روزانہ یاد کرنے سے دین و دنیا کی فلاح اور اچھائیاں انسان کو ملتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اسماء الحسنی کے ساتھ ساتھ اسماء النبی کو بھی یاد کریں اور یہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود بھی ان کا ذکر روزانہ کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ آخر میں ایک گزارش، جو بھی بندہ اسماء النبی اسماء حسنی کو پڑھے یا یاد کرے تو اسے چاہیے کہ طاق تعداد میں درود شریف ضرور پڑھے، 1 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔